شیئر کی ہے یہ اسلامیہ نصرت الاسلام کے ساتھ متصل جو قبرستان ہے وہاں کی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے 2-3 لوگوں نے ویڈیو بھیجی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، اور میں بڑا حیران ہوا ہوں دیکھ کر کہ آج بھی جو ہے یار اتنا ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ جادو میں عمل میں انوالو ہیں۔ اور کیسا جادو کہ مچھلی کے منہ میں تعویذ ڈال کے اس کو دفنا رہے ہیں قبرستان میں۔ پورا واقعہ خود بتا رہے ہیں عینی شاہدین، جو کچھ مدرسے کے علماء بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور پیچھے گئے اور وہاں سے جو نکالا، کیا کہہ رہے ہیں، کس نے کیا، یہ سب ہم سنتے ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ اسلامیہ نصرت الاسلام کے ساتھ متصل یہ نا اسلامیہ گلستان کچھ نام ان کا سمجھ آیا مجھے، 2 لفظ بیچ میں بڑی تیزی سے بولے، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ ساتھ متصل جو قبرستان ہے وہاں، یہ دیکھیے گا، اسلامیہ نصرت الاسلام کے ساتھ اسلامیہ گلستان سمجھ آیا جی، اس کے ساتھ بھی قبرستان ہے، متصل جو قبرستان ہے وہاں کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کل بعد از نماز ظہر تکرار کرنے کی نیت سے ہم چند ساتھی اپنے مدرسے کی چھت پہ گئے تو ایک ویٹس گاڑی آئی اور قبرستان کے قریب آ کر رکی، اور وہاں سے 2 خواتین اندر سے نکلی اور دونوں جو ہے وہ قبرستان کی جانب بڑھی۔ میں اگر آڈیو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو تو میں بتا دیتا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ ہم تمام ساتھی جو ہیں کچھ بات کے لیے چھت پر گئے مدرسے کی، اور قبرستان کے ساتھ ہی ان کا مدرسہ ہے، اکثر ہوتا بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں وٹس گاڑی آئی اور اس میں سے 2 خواتین اتریں، اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ وہاں سے چلا جا رہا تھا واپس۔ تو کہتے ہیں کیونکہ ادھر اتنا کوئی لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، پھر جب قبرستان میں خواتین کا جانا منع ہے تو ظاہر سی بات ہے علماء بھی طالب علم بھی تجسس آ گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ وہ جب جانے لگا وٹس گاڑی والا تو اس کو روکا انہوں نے، بولا بھائی کیوں آئے ہو، خیر ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا ہے، کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ ان میں سے اب ان لوگوں نے دیکھا ان خواتین کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو عموماً کوئی بھی گاڑی آتی جاتی ہے تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں، طلبہ کرام کی عادت ہوتی ہے، تو ویٹس ذرا واپس جانے لگا اور کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، تو ہمارے ایک ساتھی نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی کون تھے اور یہاں کیوں آئے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ تو ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ ان دونوں جو خواتین تھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلا، تو عیدگاہ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ان کا یہ نوٹ کیجیے گا قبر کے اندر، توبہ استغفار، نظارہ کیا، دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مچھلی دیکھیں، یہ تعویذات دیکھیں، توبہ یار، انڈا بھی ہے شاید بھی، انڈا بھی ہے۔ اپنے ساتھ ایک مچھلی لائی ہوئی تھی جس کے منہ کے اندر تعویذ باندھا ہوا تھا۔ 3-4 قبرستان میں جو ہے وہ یہ انہوں نے تعویذ جو ہے وہ دفنا کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے ہمارے علاقے میں بھی انتہائی زیادہ پائی جاتی ہے، جادو والا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً اپنے گھر والوں کے اس بات کی تلقین کریں کہ میں نے سنا بھی اور ابھی ایک مووی میں بھی دیکھا کہ حسد میں نا، بدلے میں، غصے میں، جلن میں خاتون نے کیا کیا، اسی طرح کا جادو کروایا، اور اس حد تک چلے گئے وہ کہ یہی چیزیں جو ہے نا جانوروں کے منہ میں کھلا دینا، ان کو دفنا دینا، بہت نیگیٹو چیزوں کا استعمال کرنا۔ اور شکر یہ ہے کہ اینڈ میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جو کروا رہی تھی ان کا کیا حشر ہوا، دنیا کچھ ہی دنوں میں جانے انجانے میں ان کا کیا حشر ہوا وہ دکھایا۔
اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، جادو تو جادو ہے نا، اور کوئی وجہ ہے جو اتنی سخت سے منع ہے یہ کہ آپ سب بھول جاتے ہیں، آپ کو یہ خیال نہیں رہا کہ یار قبرستان میں کوئی وجہ ہے جو خواتین کا جانا منع ہے، آپ کراس کر گئے. چلیں کوئی اپنا پیارا ہوتا ہے، ملنے کی نیت سے ایک انسان ہے، چلو کہتے ہیں نا خطا ایک بار ہو گئی، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں وہاں جا کے؟ 3-4 جگہوں پہ تعویذ دفنا رہے ہیں، جانور کے ایک مچھلی کے منہ میں ڈال کر اس کو آپ دفنا رہے ہیں، انڈے رکھ رہے ہیں. اب یہ تعویذ کھول کے دکھائیں گے، یہ خود بیچارے جو ہے نا ان کے دل سے نا استغفار نکلے گا. وہی حسد، غصہ، جلن ہوتا کیا ہے یار، جب آپ اس غصے میں پہل کر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو، وہ صحیح نہیں ہوتا نا، تبھی تو منع ہے. پھر بھڑکانے والے، اچھا غصے میں جتنا آپ شیئر کریں گے نا، کم ہی ہوتے ہیں جو اچھی نصیحت کر دیں، آپ کو سمجھائیں. زیادہ تر تو تماشے دیکھنے والے ہوتے ہیں، مزے لینے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اور بھڑکاتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ اپنے غصے میں پھر شیطان آپ کو راہیں دکھاتا ہے. ایک سٹیپ آپ لیتے ہیں آگے، وہ لے ہی جاتا ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی کا ایک قدم اٹھاؤ آگے، پہلا مشکل ہوتا ہے، اور غصے بدلے میں جب آپ ایک نیگیٹو قدم اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے. اور میں عرض کروں میرے تجربے میں تو جو بات مجھے محسوس ہوئی نا، کہ ہر کام کروایا جاتا ہے. یہ تو سمجھ لیں کوئی بد دعا ہوتی ہے آپ کو، یا کوئی برائی ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو جادو کرنے اور کروانے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. آپ کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی غلطی جس کو سزا کے طور پر نا آپ سے جادو کروا دیا جاتا ہے، اور ایسی چیز کروا دی جاتی ہے جس پر آپ خود وہ ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. آپ یہاں بھی اور وہاں بھی جو ہے نا. تو اور سب سے دکھ کی بات یہ کہ آج 2024، مطلب 5000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے شراز میں کہا جاتا تھا کہ اس طرح کی جادوئی معاملات جو نا تاریخ میں رہے، جب انسان کو سمجھ نہیں تھی صحیح غلط، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی، حلال حرام، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، کپڑے پہننا نہیں پہنتے تھے، تب کا معاملہ ہے یار یہ. آج کون سے مذہب کے اندر اس کو برا نہیں کہا گیا؟ میں اسلام کی بات کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں، تمام مذاہب میں کون سا ایسا مذہب ہے جس میں کہا گیا کہ جادو ٹھیک؟ اور کیا کون ہے جو نہیں گیا، یا کون ہے جو نہیں جائے گا یار؟ چلو ہونا ہزاروں سال کی زندگی ہے آپ کر رہے ہیں، اور یار آج کل کیا ریشیو ہے زندگی کا؟ 60 70 80. آپ کو کچھ تو میں نے بچوں کی خبریں بتانی ہے یار، چلتے پھرتے اگلے لمحے کا نہیں پتا آپ کو، اور کس طرح سے مطلب بات سمجھ آئے کہ یار یہ تو کرنا کیا، سوچنا کیا، اس کا خیال بھی نہ آئے. اور میری گزارش ہے، چلے انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں ہی آپ معافی تلافی کر لیں. اگر آپ اس چیز کا حصہ رہے ہیں کرنے اور کروانے کا، آپ اپنی زندگی میں ہی نا جتنا جلدی ہو سکے معافی تلافی کر لیں. وہاں نہ جانے دیں یہ موقع، یہ بات وہاں نہ جانے دیں، یہ عمل وہاں نہ جانے دیں. اللہ پاک اپنے وہ بہت رحیم، بہت مہربان ہے، وہ اپنے معاف کر دیتے ہیں. آپ ان کی عبادت میں کمی کر رہے ہیں، آپ ان کے حکم میں کمی کر رہے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے مہربان. لیکن ان کے بندے بندیوں کے ساتھ گڑبڑ کریں کہ آپ وہ پارٹی نہیں بن سکتے. ہمارے مہربان فرماتے ہیں یہ معاملہ ہم نے خود ہی صحیح کرنا ہے، حقوق العباد کا. اب غصے میں، سمجھ لیں بے عقلی میں، جذبات میں آپ بہک گئے، تو چھوٹا سمجھ کے آپ، میں نہیں جانتا کس پر کیا، کس نے کیا، میں نہیں جانتا، میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. تو میری گزارش ہے آپ زندگی میں ہی نا جن پر آپ نے کرنے کی کوشش کی نا، آپ ان کو جا کے نا سرنڈر کر دیں کہ یار میں غصے میں، جذبات میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس کو واپس ختم کرنے کی. آپ جو سزا مجھے دینا چاہیں دے دیں، میں حاضر. آپ کو کچھ بیچ کے ان کو منانا پڑے، کچھ دے کے منانا پڑے، آپ منا لیں یہاں پر، اس کو وہاں نہ جانے دیں. پھر یار میں نے دیکھا جھلن گجرانوالا میں ہمارے پاس کئی کیسز آئے، تو جادو کرنے والے جو ہیں نا ان کو بھی زیادہ سکون میں نہیں دیکھا. ایک دن کا سکون، ایک دن کی خوشی،
اس کے پیچھے آپ یہاں وہاں سب ختم، سب ضائع. اندازہ لگا لیں. پھر ہستی کے الفاظ ہیں کہ جادو سفلی کرنے والے کی نسلیں بھگتتی ہیں. آپ کی آنے والی اولاد، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. بڑوں کے اچھے اعمال آگے آتے ہیں، لوگ نوازے جاتے ہیں، اچھی تربیت نوازی جاتی ہے آگے. اسی طرح اس طرح کا کوئی عمل آگے ہم نے کیسز شیئر کیے ہیں، دکھا کے آپ کو بات کر رہا ہوں، کتابی بات نہیں کر رہا آپ سے. دنیا سے آئے کیوں ایسے علاقوں میں جہاں سے نہ آئے. ایسی لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کہ اربوں روپے لگ جاتے ہیں، علاج نہیں ہوتا. سمجھ ہی نہیں آتی ہوا کیا. تو پتہ چلتا ہے جی آپ کے دادا پر دادا پر نانا نانا نانی نانا انہوں نے جنات کے ساتھ جو ہے نا کانٹریکٹ خراب کیا تھا، معاہدہ توڑا تھا، ان سے مدد لی تھی، نیگیٹو عمل میں تھے، چلے کر رہے تھے نیگیٹو، اور آپ بھگت رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کیوں میں تو یار یہ ویڈیو دیکھ کے اس وقت سے سختے میں ہوں کہ یار قبر کی بے پردگی، اور ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کوئی قبر بے پردہ اور ہم نگاہ نہیں ڈال سکتے. یہ تو اتنے اندر ہاتھ ڈال کے رکھے گئے، ان کی کیا جگریں عورتوں کے یار، کیا مطلب شیطانیت اتنی آگے چلی گئی. یقین جانیں، آپ یقین جانیے گا میری بات کا. میں نے قبرستان میں مزارات پر انویسٹیگیشن کرنا چھوڑ دی. کوئی ایسا قبرستان نہیں ہوگا جہاں میں نہیں گیا ہوں تقریباً. اسی وجہ سے کہ یار یہ مقام ادب ہیں، یہاں گنجائش نہیں ہے غلطی کی. غلطی سے کسی پہ پیر آ جاتا ہے، انسان ہے، ہنس لیتا ہے. تو ایسی یقین کریں سامنے بیٹھے ہیں آج بھی لوگ یہاں وہاں. میں خود جاتا ہوں، ہر ہفتے جاتا ہوں، لیکن انویسٹیگیٹ نہیں کرتا. حکم ہے جا کے وہاں پر تم عبرت حاصل کرو، تمہیں بھی وہیں جانا ہے. تو یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب جادو کس کو نہیں پتا. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں، جانور اس چیز کو نہیں کھاتے. بچہ بھی دیکھے گا جس میں عقل نہیں ہے، اس کا دل خراب ہوگا کہ یہ کیا ہے، کراہت آئے گی اس کو. کیڑے نہیں چلتے اس کے اوپر. بتائیں. دیکھا مچھلی نکلی ہے، کیڑوں بتائیں. کوئی کیڑا نہیں چل رہا. بتائیں. قبر کے اندر سے نکلی ہے. میں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ملے ہیں شمیم صاحب. جی وہ نا مجھے کہتے ہیں کہ سجاد آج بھی نا شیطان آتا ہے ہمارے پاس اور ہمیں بدگمان کرتا ہے، وسوسے دیتا ہے، برے خیال دیتا ہے. اور مومن کی نشانی کیا ہے، بندے کی نشانی کیا ہے، مسلمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ ان خیالات پر نہیں چلتا، وہ ان کو رد کرتا ہے. یہی ہمارے ہاتھ میں ہے. جب آپ اول تو کسی سے آپ کو لڑائی جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، نفرت ہونی نہیں چاہیے. اگر ہے تو اس کے متعلق نا یہ شیطان آپ کو آ کے وسوسے دے گا، بدگمانی کرے گا، تم یہ کر دو، تم ایسا کر دو، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو. میں ڈالتا ہے آپ کے اندر، اور اس میں جب آپ چل پڑتے ہیں نا تو پھر چل ہی پڑتے ہیں. اسی طرح پازیٹیو خیالات بھی آتے ہیں. 5 وقت کی اذان کان میں آتی ہے آپ کے، نیکیوں کے موقع آپ کے پاس آتے ہیں، آپ چل پڑتے ہیں تو چل ہی پڑتے ہیں. تو آپ کے اپنے اوپر ہے. یہاں تک فرمایا ہمارے مہربان نے یار کہ جو انہوں نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا. یہی بندگی ہے اور ہم نے بندگی کرنی ہے. یعنی صبح شام کی جو دعائیں ہیں، اٹھنے کی، سو کر اٹھنے کی، سونے سے پہلے کی، اور جو گھر میں خواتین کھانا بناتی ہیں ان کو بتائیں کہ وہ کھانا بناتے وقت گانا گانے سے گریز کریں اور کچھ یعنی دعائیں پڑھیں تاکہ اثر ہم پہ نہ ہو. یہ جو ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو تعویذ کھولنے کے بعد اندر دیکھا تو طلاق دلوانے کے لیے کیا ہوا. ہائی 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 ہائی. میرا بھی کچھ یہی اندیشہ تھا کہ منہ میں تعویذ آ رہا تھا نا، زبان بندی، اس طرح کی زبان بندی کا آ رہا تھا. یار بڑا کچھ ہوتا ہے شہزاد بھائی، اللہ معاف کرے، ہمارا سبجیکٹ نہیں. یہ میرے پاس کئی ایسی ویڈیوز آتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، میں شیئر ہی نہیں کرتا، نہ دیکھتا ہوں. اور جس شہر جانا نہیں اس کا راستہ بھی کیوں دیکھیں نا ہم، میں دیکھتا بھی نہیں. اب کیا ہے جی، طلاق سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، عرش ہل جاتا ہے،
واحد حلال چیز ہے جس کو رب بہت ناپسند فرماتا ہے. اور آپ خواتینوں کی کیا کوشش ہے کہ طلاق ہو جائے. اس کام کو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے آپ جادو کا ذریعہ حصہ بن رہے ہیں. مطلب کوئی میاں بیوی خوش ہیں، ان کی خوشی سے جل کے کوئی اور انٹینشن کی وجہ سے آپ ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کا کیا ہوگا پھر؟ جہنم اور قبر میں آگ. اسی قبر میں جیسے یہ ہوگی، اللہ معاف، اللہ سزا سخت سزا ہے نا اس کی. تو قبر دیکھیں کے جو جادو کرتا ہے وہ تو اس کی ہلاکت بول دی گئی نا. دیکھیں عرض یہ ہے، یہ تو ہم نے خود دیکھا اور بڑے پیارے لوگ یہ بات لکھ گئے ہیں کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر آتا ضرور. اب جیسا کریں گے نا ویسا بھریں گے یہیں پر. وہ ہوا ہے، کئی مقافات عمل دیکھے ہیں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے. طلاق دلوانے کے لیے اب اس ایک یعنی تعویذ کے ہم پیچھے گئے تھے تو ہم نے ایک بہت بڑی شاپ پر بھر کے وہاں سے تعویذ اور لا کر ہم نے اپنے اساتذہ کو دکھایا تو اساتذہ کہنے لگے کہ ایک بھی تعویذ یہاں پہ اچھا نہیں ہے. کسی نے اولاد جو ہے وہ بند، ایک بھی تعویذ اچھا نہیں ہے. جتنے بھی ملے نا سارے نیگیٹو ملے. قبر کے اندر یہ سجا، قبر کے اندر ہم جس کی رکھا اس مجھے کو یہ عزت ہوگی. میں آپ کو عرض کروں، وہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے انسان تو بن جاؤ، مسلمان تو چھوڑو نا، پہلے تم انسان تو بن جاؤ، کوشش تو کرو انسان بننے کی. ہمارے باس ہیں محسن بھائی، وہ کہتے ہیں یار لوگ وظائف کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ تمام فرائض انجام دے دیتے ہیں؟ آج کے دور میں جہاں اتنا گہمی ہے، اگر آپ جو فرائض ہیں نا وہی پورے کر لینا تو بہت بڑی بات ہے. خلوص سے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید یہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ خدمت خلق ہے یار، نیکیاں ہیں، صاف صفائیاں ہیں، مطلب کیا کچھ نہیں ہے. آپ وہ کر لیں، خدمت خلق میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ درخت لگوا رہے ہیں، مدرسے تعمیر کروا رہے ہیں، لوگوں کو گھر دے رہے ہیں، شادیاں کروا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو سونگ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، بغیر بولے ان کو جو ہے نا پورا کر رہے ہیں. آپ یہ تو کریں، یہ کر نہیں رہے. وظائف میں پڑھ، جو فرض ہے، جو حکم ہے، پہلے وہ تو کر لیں، اور کر لیں بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. کیوں کرنا کریے ایکسٹرا لالچ. کچھ کام کروائے جاتے ہیں. کسی پیاری ہستی نے، اللہ کے بندے نے آپ کو کچھ فرما دیا کہ جا یار، کیا یاد کرے گا، یہ پڑھ لیں، اور وہ بھی آپ دیکھو گے کہ کلام ہوگا، وہ طاقت دیتا ہے نا آپ کی، وہ ہوگا، وہ ہے آپ کی جیت. خود سے لگنے والوں کے ہم نے حال دیکھے نا، کتنے کیسے شیئر کیے آپ سے. تو شارٹ کٹ والا مطلب کتنی مثالیں آئیں، کتنی فلمیں، کتنے ڈرامے، کتنے واقعات، کتنی حادثات، سب آپ کے سامنے. اور دکھ ہوا اور چلے، میں کہتا ہوں انسان ہے یار، خطا کا پتلا ہے. اللہ پاک جب ہمیں دوسرے موقع دیتے ہیں تو ہمیں بھی دینے چاہیے. گنجائش اتنی آسان نہیں ہوتا، لگ پتہ جاتا ہے، آسان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ یہ ریئلائز کریں نا کہ یار اس کی شان ہے، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی معاف کر رہے ہیں، وہ رب ہے. ہماری کتنی خطائیں معاف کر رہے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردے رکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مان جائے نا اپنی غلطی کہ ہاں جی ہو گئی، تو ہمیں موقع دینا چاہیے. کیونکہ شیر خدا کا فرمان ہے، انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا، اس پہ قائم جو رہتا ہے نا اس پہ پھنستا ہے. تو عرض یہی ہے کہ جی آپ زندگی میں ہی معافی تلافی کر لیں، اس کو وہاں نہ جانیں. ہم بھلا چاہتے ہیں، اور یہ میں کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہوں. وقتی خوشی، وقتی مزے کے چکر میں تباہ و برباد نہ ہو، یہاں بھی وہاں بھی نہ. کوئی ایک مجھے بتا دیں یار، ہامون کتنے بڑے جادوگر گزرے، لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. وہ کون ہے سلالہ میں سامری جادوگر، کتنے بڑے گزرے، دیکھ لیں حال. پھر
ہمارے سامنے کتنے کیسز آئے کرنے والوں کے. تو بھائی وہ کیا مطلب کیا 24 گھنٹے سکون میں ہے, موج میں ہے کیا؟ نہیں یار, ان کو پریشان دیکھا, ان کو زیادہ پریشان دیکھا تو فائدہ ایسے کام کا. یہی دیکھا نا کہ جن کے اگینسٹ کیا گیا ہے ان کو تو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے لیے, لیکن یہ جو لوگ تھے اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے نازل ہوئے جو مدرسے کی سب پہ گئے, انہوں نے پڑھا اور سب دیکھ کے ان کو اس کو طرف کر دیا, تو یہ تو ان کی ناکامی ہوئی نا. اللہ نے کہیں غیر بھی مدد بھیجی نا ان کے لیے مدد کر رہا ہے. ترکی میں کہا جاتا ہے کہ جادو کرنے والا رب کے کام میں مداخلت کرتا ہے. مشہور اللہ معاف کرے, ہمارے پاس نا ساری اپرچونیٹیز ہیں, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی, ہمارے اپنے اوپر ہے ہم کیا کریں. اسی وجہ سے دنیا میں آیا کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں. سب کھلا ہوا ہے, جو کون کیا نہیں کر سکتا, کون کیا نہیں کر سکتا یار. تو ہر وقت اللہ پاک کی مدد توفیق مانگتے رہیں. جہاں اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہیں گئے. سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھی چیز جہاں سے ملے لے لیں, یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, بات اچھی ہے, سبق ہے, بسم اللہ, آپ کی مہربانی ہے. تو یہ زندگی میں بنا لیں. اور یہ تو میں کیا بولوں, کچھ چیزیں ہیں جن کا شاید پتہ نہیں ہے لوگوں کو. جادو عمل اس کا تو بچے کو پتا ہے کہ بھائی توبہ استغفار. اللہ پاک محفوظ رکھیں مجھے, آپ کو, ہمارے تمام, میں تو فیملی کہتا ہوں, SSD فیملی, وہ کیا ہے, جادو کرنے اور کروانے والوں کو شر سلام. پھر ایٹ دا اینڈ ہمارے مہربان فرماتے, جادو کرنے والا, کروانے والا, جنات, بلیات, غائبات, ان سب سے بڑے اللہ پاک. جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں یار, پھر کیا. باقی بھلا چاہتا ہوں جی, یہی مکمکا کر لیں, وہاں نہ جانے. انسان ہے, غلطی ہو گئی, سرنڈر کر دیں فوراً, یقین کریں نہ جانے کو وہاں پہ. سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.